अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हमारी हैं और रहेंगी। इसी तरह सलामत रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगियाँ दे। अ, गुज़ारिश है कि चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। इमरान बज़ारी साहब ने शोहर समेत सारी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनाह ले रखी है। बार के सदर ने अपना चैम्बर इश्तिहारियों के लिए अगर यूँ खोल दिया है, तो फिर अदालत में जजों के चैम्बर भी मुल्ज़मान के लिए खोल देने चाहिए, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ही ना कर सके। ये जद्दोजहद जो ईमान मज़ारी साहब कर रही हैं, या वो ये दावा कर रही है कि वो मतलब कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं, जिसमें ईमान मज़ारी ने एक एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए जिस तरह से रपोश हो जाती थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसी तरह ये बुज़दिलपन दिखाया है जो अपना लिए। इससे बेहतर है वो गिरफ्तार हो जाती तो कौन-सा उनको किसी ने अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब को नुकसान पहुँचा देना था। जिस तरह की वो तहरीक चलाना चाहती हैं, जिसके वो नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं, या जिसका जो उसको जिसको वो रोल मॉडल मानती हैं, उसकी तो कम से कम उन्होंने इंसल्ट करवा ही दी है। ईमान मज़ारी खुद को आसमा जहांगीर जूनियर कहती हैं, बड़े-बड़े नारे लगाती हैं, पहले अदालत का सामना करने के बजाय रोपोश रही। अब एक मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाते में सुबह से पनाह ले रखी है, और गिरफ्तारी से बचने के लिए इलामा नासर साहब जो हैं उनको भी बुला लिया है। मतलब अंदाज़ा करें कि यहाँ पर एक तो वो आसमा जहांगीर साहबा की जूनियर होने का दावा करती हैं, और दूसरा वो गिरफ्तार होने से डरती हैं। अगर आपने गिरफ्तार होने से डरना है, तो फिर तो मेरे ख़्याल में आप बेहतर है कि सुलह कर लें, सुलह करके घर बैठ जाएँ। फिर वो सिलसिला नहीं चलना जो आप चलाना चाहती हैं। इसके लिए आपको गिरफ्तार भी होना पड़ेगा, तकलीफ़ें भी काटनी पड़ेंगी। ऐसे तो नहीं लीडर बन जाते ना, ऐसे तो नहीं किसी भी तबके की अगर आप आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बन सकेंगी। इधर पीटीआई के सोशल मीडिया पर जो भी वार करता है, पीटीआई का दौर का रहनुमा जो है वो रगड़ा जाता है। अली मोहम्मद खान ने जेल काटी, इमरान खान के लिए अडयाला समेत कई जेलों में रहकर आया है। अब इसी अली मोहम्मद खान पर पीटीआई के लौंडे लपाड़े जो हैं फुल हमलावर हैं, क्योंकि इसने अलीमा खान की गुलामी कबूल नहीं की। इसने यह कह दिया कि अडयाला के बाहर खान के लिए लोग कम आते हैं और टिकटॉक बनाने ज़्यादा आते हैं, और इसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की कि वहाँ पर लोग जो हैं वो टिकटॉक ही बनाने जाते हैं और क्या करते हैं। और जो ये जो लौंडे लपाड़े जो यूट्यूब चलाते हैं, वो अपनी व्यूवरशिप के लिए जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ से वो लाइव कवरेज करके दिखाकर डॉलरों के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं वो कमाने जाते हैं, और जो थोड़े बहुत 5, 7, 10, 15, 20 वर्कर हैं वो सिर्फ टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो इसमें कोई और मज़े की बात है कि अलीमा खान साहबा भी वहाँ पे टिकटॉक भी बनाने जाती हैं। बता दें कि उनके वहाँ जाने से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ा है। इमरान खान से मुलाकात करवा दी है कि इतना बड़ा उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर दिया है। उसके बाद मुल्क में हलचल मच गई है। वो 10,000 लोगों को बुलाने के लिए तरले और मिन्नतें करती हैं, कुरान ख़वानी रखाती हैं, सूरत यासीन पढ़ते हैं, तो क्या वहाँ पर इसका कोई असर पड़ा है? तो ये भी नज़र आता है कि अलीमा खान साहिबा खुद भी वहाँ पर टिकटॉक बनाने आती है, और मुझे लगता है कि और आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है वो अलीमा खान की लाइन लेके चलता है, वो अलीमा खान की बात ही सुनता है। तो जब वो अलीमा खान की बात सुनता है, अलीमा खान की लाइन लेके चलता है, तो फिर सोशल मीडिया पे अली मोहम्मद खान की तो फिर माँ-बहन एक होगी ना जी। अच्छा जी, इस पर सोशल मीडिया जो है वो अब पूरी तरह से लॉन्च किया गया है। इसके जवाब में आज फिर अली मोहम्मद खान ने कह दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान आइए और देखिए ज़मीन कितनी गर्म है, फिर बात करेंगे। मतलब ज़ाहिर है नज़रियाती लोग हैं। अब इनको अगर आप किसी पार्टी के ऐसे नज़रियाती लोगों को डराना चाहते हैं कि वो डर जाएँगे और वो मतलब कि आगे से जवाब नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो ज़्यादती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादती है कि देखिए ना, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक ऐसा टूल बना लिया है, कोई अपना हो या पराया हो, पार्टी के लिए जेलें काटी हों या पार्टी के लिए मारें खाई हों, अगर वो हल्का-सा भी उसको सोशल मीडिया वाले पसंद नहीं करते, तो उसके साथ जो करते हैं वो सबके सामने है। ये पार्टी नहीं, बल्कि पार्टी का एक, जिसे कहते हैं ना कि अस्करी, जो सोशल मीडिया ना, उनका एक अस्करी विंग है, जो किसी को भी सबक सिखाने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। कराची के गुल प्लाज़ा में जो आग लगी, वो इंतहाई अफ़सोसनाक है। कराची ऐसे वाक़यात का गढ़ बन चुका है, कोई इंतज़ामात नहीं होते। अब तक 26 के करीब अफ़राद की जो इत्तलात हैं मौत की, कई मलबे तले दबे हुए हैं, जिनकी हुकूमत है, वो नदामत करने के बजाय सवाल करने वालों से लड़ रहे हैं। मतलब कि मैंने देखा है वो बहुत सारे जो उनके, अब यहाँ से नाम लेना मुनासिब नहीं है, अजीब जी वो कहते हैं आग लगती रहती है, लोग तो मरते रहते हैं, ये कौन-सी बड़ी बात हो गई है। इतने दिनों से अभी तक मतलब वो
جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو اربوں روپے کا، مجھے وہ ایک آئی ڈونٹ نو رستے میں کوئی کسی جگہ پہ ملے ہیں اس سفر میں، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ میمنوں کا ہب تھا، اس پلازا میں جتنا میمن بیٹھا ہوا، جتنا کام کاروبار کر رہا ہے، اربوں روپے کا اس پلازے سے کام ہوتا تھا۔ اب اس پلازے کا کیا حال ہو گیا ہے، اور چلو اربوں روپے تو پھر آ جائیں گے، پلازے پھر بن جائیں گے، عمارتیں پھر کھڑی ہوگی، لیکن یہ جو جانیں چلی گئی ہیں، جو لوگ اس آگ میں کیسے سسک سسک کے مرے ہوں گے، وہ ایک آڈیو بھی سنی ہوگی، اور حکومت یہاں سے 18 سال مسلسل ایک ہی پارٹی کی ہے، اور ان کے پاس انف، پاکستان کا سب سے بڑا جو شہر کراچی ہے، اور دنیا کے بڑے ترین شہروں میں شہر کراچی ہے، لیکن وہاں پہ جو آگ بجھانے کے لیے آلات ہیں، وہ میرے خیال میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کسی بھی طرح سے انف نہیں ہے، جو وہاں پہ کتنے دن سے آگ لگی ہوئی ہے اور کتنے دن سے وہ آگ چل رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام فائر سسٹم جو ہیں اس کا آڈٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے فائر سسٹم کی آڈٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئے ایس او پیز تیار ہوں گے، فائر سیفٹی سسٹم کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری دفاتر، ہسپتال، اسکول یا نجی ادارے جہاں شارٹ سرکٹ کا خدشہ ہوگا وہاں مکمل جانچ کی جائے گی، تاکہ آگ کے یہ جو معاملات ہیں ان سے روکا جائے۔ یہ دیکھیں، ہمارے لیے کوئی بھی حادثہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک سبق دے کے جاتا ہے۔ اب کراچی کے پلازے میں آگ لگی ہے، اور یہ کراچی کے لوگوں کے لیے یا کراچی کی حکومت کے لیے، کراچی کی سٹی انتظامیہ کے لیے ایک سبق، ایک لیسن ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ، پنجاب میں خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو، لیکن کراچی کے حادثے سے وہ پنجاب میں ابھی سے حادثوں کی روک تھام شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مریم نواز، اس مریم نواز کا ویژن ہے جس کو میں یورپ کہتا ہوں، کہ جو پنجاب ہے یورپ بننے جا رہا ہے، کہ حادثہ کراچی میں ہوا ہے اور پنجاب میں یہ حادثہ نہ ہو۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کو لے کر بیٹھ گئی، جیسا کہ ابھی تک جو ہے وہ ویورشپ جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے۔ سوشل میڈیا نے بڑے بڑے جو صحافی ہیں، بڑے بڑے نامور جو مطلب کہ میں ابھی ایک سینئر اینکر ہے ان کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ممدانی صاحب ہیں وہ سہیل افریدی سے بہت ملتے جلتے ہیں، ان کی اسمائل بڑی ملتی ہے، وہ چلتے ویسے ہیں، وہ بولتے ویسے ہیں، وہ مطلب اب یہ دیکھیں، یہ بات کرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ جو اینکر ہیں سینئر، ان کو اٹھا کر آسمان سے ملا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کو ممدانی سے ملا دیا۔ اب اندازہ کریں کہاں سہیل افریدی اور کہاں ممدانی، کوئی کسی طرح سے جوڑ بنتا ہے یا کسی طرح سے اس کا کوئی آپس میں مسلط بنتی ہے، لیکن بنے یا نہ بنے، وہ جو سینئر اینکر ہیں انہوں نے یہ بات کر کے ایک دفعہ پھر وہ جو کہیں نظر ہی نہیں آتے تھے، مجھے تو کم از کم کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اگر وہ پروگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کہاں ہے، لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام پیجز پر ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ویڈیو لگائی جا رہی ہے، ان کے پمفلٹ بنا کے لگائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی بات کر دی، دیکھیں سہیل افریدی کتنا بڑا لیڈر مر گیا، کیونکہ وہ جو امریکہ کا نیو ایئر کا میئر ہے اس سے ملایا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو۔ اب اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ویورشپ کتنی ظالم چیز ہے، کہ آپ ایسی بات کریں جس کے بعد آپ ڈسکس ہوں تو وہ آپ کو بھی کہہ دیں اس کا کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، مطلب کچھ بھی کر لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کی خوبصورتی بہتری بنانے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے اوور ہیڈ پلوں کے نیچے صفائی، گرین بیلٹس کی ترقی، کھیل کے میدان بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اوور ہیڈ پلوں اور انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کا حکم دیا ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت منصوبوں کو جیو ٹیگ کیا جائے گا تاکہ شفافیت اور مؤثر نگرانی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے صوبائی شاہراہوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے واش روم کے قیام کا جامع پلان بھی طلب کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ سیوریج اور ڈرینج منصوبوں کے لیے کھول دی گئی سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔ تمام ڈپٹی کمشنر دفاتر میں کنٹرول رومز اور مینجمنٹ سیلز قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ منصوبوں کی مسلسل نگرانی ہو سکے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان فیز 1 میں شفافیت اقدامات کے باعث 2.8 ارب روپے کی، اچھا یہ جو شفاف اقدامات ہیں اس کے باعث 2.8 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ صوبے کے 7 شہروں میں 234 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ سرگودا، ڈیرہ غازی خان، گجرات، جنگ میں سیوریج ڈسپوزیبل ڈرینج اور واٹر سٹوریج ٹینک کے منصوبے شروع کیے جائیں گے، جبکہ جہلم، حافظ آباد اور اکاڑا میں ٹرنک سیوریج، نئے ڈسپوزیبل اسٹیشنز اور بارش کے پانی کے نکاس کا نظام بنایا جائے گا۔ منصوبے کے تحت سیوریج اور ڈرینج کے لیے 526 مشینری یونٹس فراہم کیے جائیں گے، جبکہ فیز 2 میں مزید 8 شامل ہوں گے۔ وزیر نے واضح ہدایت کی ہے گلی اور محلوں میں کھودے گئے گڑھوں کو مکمل طور پر ڈھانپا اور محفوظ بنایا جائے گا۔
انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مین ہول کی سطح پر 1 ملی لیٹر بھی اونچی نہ ہوتا تاکہ حادثے سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے پورے پنجاب میں یکساں معیار اپنانے پر زور دیا، فٹ پاتھ اور سڑکوں کے کنارے ایک جیسے ڈیزائن اور رنگ کی ٹائل استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر شہر میں گرین بیلٹس، سبز مقامات کی ترقی، ایک ہی یوٹیلیٹی کوریڈور بنائے جائیں، بجلی کے کھمبے سڑکوں کے کناروں پر نصب کرنے اور ہیڈ تاروں کو منظم انداز میں ترتیب دینے کا حکم دیا ہے۔ تحصیلوں میں اسٹریٹ لائٹ لگانے، نئے یکساں جو ہیں مین ہول کو کور متعارف کروانے، فٹ پاتھ کناروں پر آ، پیلے اور کالے پتھر استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو بریکٹ بنے ہوتے ہیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ، اس کو پیلا اور جو بلیک ہے وہ کور جو ہے وہ کلر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپن ایئر جم، واکنگ ٹریکس اور تفریحی مراکز قائم کیے جائیں، جبکہ کھلے مقامات پر بینچز اور چھوٹے فوڈ کورٹس بھی بنائے جائیں گے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم کے آڈٹ کا بھی حکم دیا گیا۔ اجلاس کو ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھکر، وہاڑی، وزیر آباد، شیخ پور اور قصور کے ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ واضح کرتا جاؤں کہ یہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ جو تنقید کرتے ہیں کہ مریم نواز صرف لاہور میں کام کر رہی ہے، یہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا وہ ایک آئی اوپنر قسم کا مریم نواز کا میسج ہے کہ یہ صرف اور صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب میں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وزٹ کے دوران جب میں گاؤں گیا شیخ پورہ، اور شیخ پورہ سے پھر ہمیں واربرن جو ہمارا نزدیکی ٹاؤن ہے، وہاں پہ ایس ایچ او صاحب جو ہے ان کے ساتھ چھوٹا سا کام تھا، تو ان کے پاس گیا تو پھر اب واپس میں شیخ پورے آتا تو لمبا پڑتا، تو وہیں سے میں نے دوسرا موٹر وے جو کہ ملتان سے آ رہا ہے وہ ننکانہ صاحب سے پکڑ لیا، تو واربرن سے جسلانی، جسلانی سے جو ہے بڈھا، اور وہ ایک پورا ایک روڈ ہے، اس روڈ پہ ہم نے آج سے 40 سال پہلے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو وہاں پر کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے جسلانی تک یا پھر آگے والے علاقے میں، ایون ننکانہ صاحب جایا کرتے تھے، تو سنگل روڈ ہوتا تھا۔ ابھی 2023 کے الیکشن میں جب میں وہاں پر موجود تھا، 24 میں جو الیکشن ہوئے ہیں، تو فیصل آباد میں ننکانہ صاحب میں ایک جلسہ بھی تھا، تو اس جلسے کے لیے ہم نے کوریج کے لیے جب گئے تھے تو اس روڈ کو میں نے استعمال کیا تھا۔ روڈ ٹھیک تھا، لیکن جو ابھی مریم نواز نے اپڈیٹ کیا ہے، سائڈوں پہ درخت لگائے ہیں، وہ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صرف لاہور میں نہیں ہے، لاہور سے باہر بھی مریم نواز کام کر رہی ہے، اور ایسے کام کر رہی ہے کہ پورا پنجاب ان سے خوش ہے۔ میں دبئی میں تھا، بحث مباحثے ہوئے، دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، فائنل اسی بات پہ ہوا، ہاں ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، مزید ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کریں تنقید، بڑی اچھی بات ہے، حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے، جب 5 سال بعد، اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات اس محفل میں ہوئی دبئی میں کہ 5 سال کے بعد ووٹ کیوں دینا ہے عمران خان کو، یا کیوں نواز شریف یا مریم نواز کو دینا ہے؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر اس بات پر ووٹ دینا ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں اپنا علاج کروانا چاہیے، ووٹ اس بات پہ دینا چاہیے، اس ملک کے لیے کون بہتر ہے، اس ملک کے لیے ٹھیک کون کر رہا ہے، اس ملک کو کون ٹھیک کر رہا ہے، اس بات پہ ووٹ دیں۔ اور میرے ساتھ جو میرے دوست تھے وہ اس بات پہ انہوں نے اتفاق بھی کیا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی، بہت ساری پوڈ کاسٹیں کی ہیں، وہ آ رہی ہیں، جیسے جیسے آتی ہیں ہم لوگ اس کو آن ایئر کرتے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ ان کو شیئر کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ پنجاب میں اس وقت کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔